السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ کسی چیز کے خالق ہیں. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. اموات، وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. معزز حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پچھلے 2 ہفتوں سے اسلام اور قبر کی پوجا کے موضوع پر خطبے ہو رہے ہیں. ہزار اختصار کے باوجود بات لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے. سوچتا ہوں کہ مختصراً روشنی ڈال کر موضوع کو ختم کروں، لیکن پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی اہم بات اور اتنی اختصار کے ساتھ پیش کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان آج جن برائیوں اور جن گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا. آج مسلمان اسی بڑے گناہ کے اندر ملوث، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے شرک باللہ. دنیا کی تاریخ میں قرآن کریم کے اوراق پلٹ کے آپ دیکھ ڈالیے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں آپ پلٹ کے دیکھ ڈالیے، دنیا کی تاریخ میں جس قدر قومیں برباد ہوئی ان کی اصلی خرابی کیا تھی؟ وہ شرک باللہ. اور آج ہماری مسلم قوم بھی اسی شرک اور بدعقیدگی کی وجہ سے ہلاکت و تباہی، نقمت و بربادی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. سورہ روم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ تم سے پہلے
کتنی ہی بستیاں تھیں کہ آخر انہیں تہس نہس کر ڈالا گیا، انہیں برباد کر دیا گیا۔ ان کا جرم بھی تو تھا، اور کیا تھا کہ کان اکثرہم مشرکین، کہ ان میں اکثریت جو تھی لوگوں کی وہ مشرک بنا دی گئی۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو ایک قوم کی طرف بھیجا کہ جا کر کے اس قوم کو برباد کر ڈالو۔ حضرت جبریل نے کہا پروردگار اس میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، موحد ہے، جو تیری عبادت میں دن رات لگائے رہتا ہے، میں اس بستی کو کیسے برباد کروں؟ پروردگار نے فرمایا اسی سے شروع کر، اسی سے شروع کر، کیونکہ دنیا کے اندر میرے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، لوگ برائیوں کے اندر ملوث تھے، پر وہ اپنے کمرے سے نکل کے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا۔ اسی سے شروع کر، اس کو پہلے برباد کر، پھر بات دوسروں کو برباد کر۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم اکیلے موحد ہیں، کتاب و سنت کے داعی ہیں، تو ہم گیہوں کے ساتھ نہیں پیتے جائیں گے، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیتے جاتے ہیں۔ اکثریت مشرک ہو، اقلیت اگر صحیح راستے پر ہو، اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں کو لپیٹ لے گا۔ اس لیے موحدوں کے اوپر جو مشرک نہیں ہیں، کتاب و سنت کے داعی ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اٹھیں اور شرک کے اور جن جن چیزوں پہ غیر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے اس چیز کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، بلا کسی خوف لومت لائم کے، بلا کسی ملامت گروں کے ملامت کے ڈر سے۔ نہ ڈرو ان ملامت گروں کے زبانوں سے، یہ ملامت کرتے رہیں گے، لیکن اپنے عاقبت کی فکر کرو، مٹا دو ان نشانوں سے جس کے اوپر غیر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اور سب کو جھکاؤ اس پروردگار کے درگاہ کی طرف۔ یہ ہم سب کا یہ فرض ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بنو امیہ کے زمانے میں حالات دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ افسوس یہ ہے کہ نبی کے زمانے کا دین باقی نہ رہا، نبی کے زمانے کا دین باقی نہ رہا، رویا کرتے تھے۔ کب کی بات ہے یہ؟ بنو امیہ کے دور کی، 100 سال ہوئے تھے، 150 سال ہوئے تھے تقریباً اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، اس وقت کی بات ہے، صحابہ موجود تھے، رویا کرتے تھے یہ دیکھ کر کے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا دین باقی نہ رہا۔ آج 1400 برس ہو گئے، اگر آج وہ اس زمانے کو دیکھتے اور اس زمانے کے مسلمان مشرکوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ذرا سوچو تو صحیح، کیا وہ ہمیں مشرک نہ قرار دیتے؟ کیا ہمیں وہ مشرک نہ بناتے؟ اور ہم انہیں اس مشرک قرار دینے پر برا نام نہ دیتے؟ بے شک دیتے، کیونکہ اس وقت اور اس وقت کے اسلام میں اب اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف اسلام کا لفظ، وہ صرف اسلام کا لفظ ہے، یا چند ظاہری رسوم اور ظاہری عبادتیں ہیں، اور وہ عبادتیں بھی بدعت اور خرافات کی ملاوٹ سے پاک نہیں، اس کے اندر بھی بدعت اور خرافات کی ملاوٹ موجود ہے۔ کتاب اللہ قرآن کریم جس طرح جیسی آسمان سے اتری تھی بحمد اللہ، بلا کسی خیانت کے، بلا کسی کم و بیشی کے، الحمدللہ آج تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتابوں میں محفوظ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ دونوں کتابیں مسلمانوں کی نظروں سے غائب ہیں یا غائب کر دی گئی۔ دونوں کتابیں مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، مہجور اور متروک ہیں، طاقوں اور الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یا بہت زیادہ لوگ اگر استعمال کرتے ہیں تو گنڈوں، تعویذوں، پلیتوں یا مردوں کے لیے قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور صبح شام تاک میں رکھ کر کے ریشمی غلاف میں اس کے اندر اگر بتیاں سلگائی جاتی ہیں۔ مسلمان اپنی عملی زندگی میں ان کتابوں سے بالکل آزاد ہیں، اور اتباع سنت کے دعووں کے باوجود
دونوں کتابوں کے مخالف ہیں۔ اجمیر اور کلیئر، بہرائچ اور کچھوچا، داتا گنج ہجویری اور پاس پٹن، گلبرگہ اور بریلی کے میلے اور ان کا عرس دیکھنے کے بعد، ان کا عرس اور ان کے میلے دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں؟ یہ وہی مسلمان ہیں جو قرآن کریم کے عامل اور توحید و سنت کے علمبردار تھے۔ لکھنؤ کے ایک ہندو رہنما نے اجمیر کا جب عرس دیکھا، اجمیر کا جب میلہ دیکھا، یہ رجب سے ان کا عرس ہوا ہے، ابھی گزرا ہے، اور کیا کیا ہوا ہوگا وہ اللہ ہی خیر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے ریپ ہوتے ہیں، کتنی زناکاریاں ہوتی ہیں، کتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، کتنے جھگڑے بجڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے جب اجمیر کا عرس دیکھا تو عرس دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تک مجھے شک تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کے بارے میں مجھے شک تھا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف ناموں کا فرق ہے، حقیقت دونوں دھرموں کی ایک ہی ہے۔ یہ اجمیر کا عرس دیکھ کر کے اس ہندو کا بیان ہے، اور یہ بات اس نے 100% اس نے سچ کہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے شرک میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف ناموں اور طریقوں ہی کا فرق ہے، ورنہ حقیقت تقریباً ایک ہی ہے۔ ہندو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان قبروں کے سامنے جھکتا ہے۔ ہندو رام اور کرشن کی پوجا کرتا ہے، مسلمان جیلانی اور اجمیری کی پوجا کرتا ہے۔ ہندو شنکر اور گणیش کو دیوتا مانتا ہے، مسلمان بہاؤ الدین گنج شکر نظام الدین اولیاء اور داتا گنج ہجویری کو اپنا داتا مانتا ہے۔ ہندو درگا لکشمی کالی ماں کی پوجا کرتا ہے تو مسلمان حضرت بی بی آسیہ کی پوجا کرتا ہے، یعنی وہاں بھی عورتوں کی پوجا ہوتی ہے تو یہاں بھی عورتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ ہندو مصیبتوں اور پریشانیوں میں رام لکشمن وشنو برہما شیوا کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ہے رام، ہے لکشمن، ہے وشنو، ہے برہما، ہے گणیش مہاراج۔ تو مسلمان یا غوث، یا داتا گنج ہجویری، یا علی مشکل کشا، یا بابا کلیئر، یا بابا سید، یا پیرانے پیر پکارتا ہے۔ ہندو اگر گائے کی پوجا کرتا ہے تو مسلمانوں نے مرے ہوئے بھینسیں اور طوطے اور بلیوں اور کیا کہتے ہیں کتوں کی پوجا شروع کر دی ہے، ان کے مزار بنا کر پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ہندو اگر اپنے مرے ہوئے گروؤں، مہنتوں، پیروں، فقیروں کو جلا کر ان کی راکھ لا کر اس کی سمادھی یا قبر بناتا ہے تو مسلمان اپنے بزرگوں کی قبر کی اینٹ یا وہاں کی خاک اور مٹی لا کر کے اس کا چلہ بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ چلہ بناتا ہے۔ ہندو اپنے مہنتوں اور پیروں کے آشرم بناتے ہیں تو مسلمان اپنے بزرگوں کی خانقاہیں تعمیر کرتا ہے۔ ہندو کاشی، مسورا، تروپتی کی یاترا کرتا ہے اور اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو مسلمان اجمیر، کلیئر، بغداد، بہرائچ، پاس پٹن، گلبرگہ کی زیارت کے لیے سفر اور یاترا کرتا ہے۔ ہندو اپنے ان پوتر استھانوں پر ہر سال میلے لگواتا ہے تو مسلمان بھی ہر سال مختلف مزاروں پر میلے لگواتا ہے۔ ہندو اگر اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہاں ناریل، بندیاں، جلیبیاں، پھول پتیاں، چادریں چڑھاتا ہے تو مسلمان بھی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی یا سچی قبروں پر مٹھائیاں، بتاشے، اگربتیاں، ناریل، چادریں، پھول پتیاں چڑھاتا ہے۔ ہندو اگر اپنے مندروں پر گائے، بکرے وغیرہ کا دان کرتا ہے تو مسلمان بھی اپنے درگاہوں پر بکرے، مرغے دان کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مندروں پر بیٹھنے والوں کو پجاری کہا جاتا ہے تو قبروں کے اوپر بھی بیٹھنے والوں کو مجاور کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہندو مندروں اور استھانوں کے مہنتوں اور پنڈتوں کے ہاتھ پیر چومتے اور چاٹتے اور دھل کر پیتے ہیں تو مسلمان بھی اپنے پیروں، مجاوروں، سجادہ نشینوں کے ہاتھ پیر چومتے اور دھل کر پیتے ہیں، اور میں نے خود پیا، اللہ معاف کرے، میں نے خود پیا، چوما بھی۔ ہندو اپنے بتوں کے سامنے مندروں میں بھجن گاتے ہیں تو مسلمان اپنے درگاہوں میں مزاروں کے سامنے قوالیاں گواتا ہے اور گاتا ہے۔ کہاں تک مشابہت بیان کرو، کہاں تک بتلاؤں کہ ان مسلمان مشرکوں کے اندر اور ان کافروں ہندوؤں کے طریقوں میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ ان قبر پرستوں کے عقیدوں کو کھول کر کے کہاں تک بیان کروں، پھر بھی یہ نہیں سمجھتے۔ غرض ہر جہت سے کافر ہندوؤں کے طریقے ہیں جو آج ان مسلمان اپنے مزاروں اور مردوں کے ساتھ کرتے ہیں،
اور یہ کہنا کہ جناب ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان قبر والوں کو اللہ نہیں سمجھتے، انہیں خالق و مالک نہیں سمجھتے، یہ سراسر جھوٹ اور بکواس کی بات ہے، بیکار کی بکواس بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندو بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا اللہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتا ہے، وہ جو ان بتوں کو پوجتا ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ اللہ ہے، یہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا یا ہمیں روزی دیتے، نہیں، وہ اللہ کو تو جانتا ہے پر ان کی پوجا اللہ سمجھ کے وہ نہیں کرتا، اور نہ یہ کہتا ہے، بلکہ دوستو وہ کچھ اور نام دیتا ہے اور یہ مسلمان اس کے کچھ اور نام دیتے ہیں، حقیقت دونوں کی ایک ہے، لیکن ناموں کے بدلنے سے حقیقت تو تھوڑی بدل جاتی ہے، ناموں کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور اس دور کے اندر ایک عقل مند اور حساس آدمی کے لیے ان مسلمان مشرکوں کے حالات و خیالات معلوم کرنا ایک ناقابل برداشت مصیبت بن چکا ہے۔ یہ ایسا فرقہ ہے یا ایسے لوگ ہیں کہ اس فرقے میں عقل کی بھی، دانش کی بھی اور نقل کی بھی، کتابوں کے اندر بھی یہ دونوں کی کمی ہے، عقل اور نقل دونوں کا کال ہے اس فرقے کے اندر۔ ایک طرف یہ فرقہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے، اس بات کا عقیدہ یہ فرقہ رکھتا ہے، اور نہ بغیر کہ اس کی مرضی کے کوئی حرکت کر سکتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں، نزدیک ہے، اور اتنا نزدیک ہے کہ شہ رت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، پھر وہ رحمان و رحیم بھی ہے، وہ غفور و غفار بھی ہے، سخی ہے، بے حساب دیتا ہے، جبار بادشاہ نہیں کہ کسی کو اپنے در پر آنے نہ دے، ہر وقت اس کا لنگر جاری ہے، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت اس کا ہاتھ پھیلا ہے، یہ سب اور اس سے زیادہ یہ فرقہ مانتا ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، مگر یہ لفظ مگر جو ہے نا اس کے آگے عقل و دانش کی موت ہے، مگر اس کے آگے عقل و دانش سر پیٹتی ہے، انسانیت اور فراست کا ماتم ہے۔ مگر کے بعد کیا ہے؟ مگر کے بعد یہ ہے کہ قبروں کے سامنے جھکنا ضروری ہے، مگر کے بعد یہ ہے کہ مردوں سے منتیں مانگنا ضروری ہے، سفارش و شفاعت کے بغیر اس اللہ کے دربار میں پہنچنا ناممکن ہے، مگر یہ قبر غوث اعظم کی ہے جو مر جانے کے بعد بھی غوث ہیں، درگاہیں مددگار ہیں، ملک الموت سے قبض کی ہوئی روحوں کو واپس لے آتے ہیں، روحوں کا تھیلا چھین لیتے ہیں اور قبر میں منکر نکیر کو مار کے بھگا بھی سکتے ہیں، یہ محبوب سبحانی ہیں، عاشق جانثار کو ضد کر کے مجبور کرتے ہیں، یہ داتا گنج ہریویری ہیں جو سب سے بڑے داتا ہیں، خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹاتے، یہ غریب النواز ہیں جو مرنے پر بھی مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، چنانچہ اسلام کے دعوے دار جھنڈ کے جھنڈ جوخ در جوخ قبروں پر جاتے ہیں، ماتھے گھستے ہیں، ناک رگڑتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک شریف النفس اور ایک خوددار انسان کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کیا کرتے ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، شریعت نے اس کو شرک ٹھہرایا ہے، شریعت نے اسلام نے اس کی سزا جہنم بتلائی ہے، تو جواب ملتا ہے تم کیا جانو، تم تو مردود ہو، تم تو وہابی ہو، تم تو ظاہر کو دیکھتے ہو، ہم باطن کو دیکھتے ہیں، تم قبر کے اوپر اینٹ اور پتھر کو دیکھتے ہو، ہم بابا کو دیکھ رہے ہیں، ہم باطن کو دیکھتے ہیں، تم وہابی ہو، ہم حنفی ہیں، تمہیں کیا معلوم، ہم حنفی لوگ ہیں۔ انکار، تعویل، تحریف، شریعت اور طریقت کی بحث چھڑ جاتی ہے، قرآن کی آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں حسن بصری، ابن عربی، جیلانی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، بریلوی کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ قرآن اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں بولتے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، قرآن اور حدیث کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، بریلوی کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں دلیل کے طور پر۔ مگر کس سے کہا جائے دوستو، کان ہو تو سنیں، آنکھیں ہو تو دیکھیں، دل ہو تو سمجھیں، اور کتنی پیاری بات رب نے فرمائی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مشرک جو ہے نا، یہ مشرک، ان کے کان، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، ان کے دل ہیں پر یہ سمجھتے نہیں، لہم اعین، ان کی آنکھیں تو ہیں
پر یہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں پر اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، انعام یہ جانور ہیں، جانور ہیں۔ انعام کہتے ہیں کس کو؟ جانور، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ مشرک کفار جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اور کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اور یہ صرف عوام کا حال نہیں ہے، یہ صرف عوام بیچاروں کا حال نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی حال ہے جو منہ پھاڑ پھاڑ کے علماء امت، وارثی علم نبوت کا لیبل لگاتے ہیں۔ علامہ صاحب ہیں، مفتی دورہ ہیں، مفتی فلاں ہیں، فلانے مزار کے سجادہ نشین ہیں، فلانے بابا کے درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے یہ حضرت ہیں، فلانے پیر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو امت محمدیہ کے لیے اصلی فتنہ اور تمام تباہیوں کا سبب بنے۔ یہی وہ علماء سوء ہیں، یہی اس امت کے برے علماء ہیں، فقیہی ہیں، یہ فریسی ہیں، یہ صدوقی ہیں، یہ رؤوس الشیاطین ہیں، یہ رؤوس الشیاطین ہیں، شیطانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے ہی شریعت کی تحریف کی ہے، انہوں نے ہی کتاب و سنت کا دروازہ مسلمانوں کے اوپر بند کیا ہے، انہوں نے ہی اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ 1300 برس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے کھلی رکھی ہے کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو ان ملاؤں کے، ان مولویوں کے ہاتھوں نہ آئی ہو، وہ کون سی گمراہی ہے جس کا جھنڈا ان برے علماء نے اپنے کاندھوں پر نہ اٹھایا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہہ گئے تھے کہ وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کیا دین کو بادشاہوں، برے علماء اور صوفیوں کے علاوہ کسی اور نے برباد کیا ہے؟ یہی تینوں نے برباد کیا ہے، برے علماء اور بادشاہ اور یہ صوفی انہی تینوں نے انہی تینوں نے اسلام کو برباد کیا ہے۔ اور یہی برے علماء اور صوفی ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لے کر طریقت و بدعت کی تاریخی دنیا کے اندر پھیلائی ہے۔ مسلمانوں سوچو، تاریخ ہماری بڑی بڑی ہے، غور کرو، اپنے ذہن و دماغ کو کھولو اور بیدار ہو جاؤ اور ہمیں بتلاؤ کہ کیا یہ جھکی ہوئی گردنیں آج یوں ہی جھکی رہیں گی؟ کیا یہ پیشانیاں یہیں اس دنیا کے اندر ٹھکرائی جائیں گی؟ کیا ان منہوں پر اسی طرح چھوٹا جائے گا؟ یہ بستیاں، یہ ذلت و رسوائیاں اسی طرح ہمارے سروں کے اوپر رہیں گی؟ مسلمانوں، تم جس مالک کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تم جس مالک کے اوپر ایمان لائے ہو، اس کا تو فرمان یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلند تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مسلمانوں، یہ غور کرو اللہ کے اس فرمان پر۔ اگر اس فرمان خداوندی کو حق مانتے ہو، اس فرمان خداوندی کو حق جانتے ہو، تو یہ بھی مانو کہ اب تم نے اس ایمان کے حامل نہیں رہے، تم نے اس ایمان کے اوپر عمل کرنے والے نہ رہے۔ ثبوت درکار ہو تو ایک طرف مسجدوں کے اندر جھانک کر دیکھو، ایک طرف مسجد کے اندر جھانک کر دیکھو، اور دوسری طرف قبروں اور آستانوں پر عقیدت مندوں کے ہجوم اور بھیڑ کو دیکھو۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی کہ عقیدت مندی کے ساتھ دکانداری نے ایمان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے اور کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کی قیمت وصول کی جا رہی ہے اور اس قیمت کو من و سلوہ سمجھ کر کے کھایا جاتا ہے۔ وہاں مجاورت اور کلندری ہے، وہاں سجدے اور طواف ہیں، وہاں رونا اور گڑگڑانا ہے، وہاں شیرنی اور چادریں ہیں، وہاں تبرک اور چڑھانے ہیں۔ غرض ہر وہ چیز آپ کو ان قبروں پہ ملے گی جس سے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، اور جس میں مبتلا ہونے والوں کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك رواه مسلم۔ کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ پیغمبر اسلام کا فرمان، الا لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ تم سے پہلے لوگ جو یہ حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی، نہیں آتی سمجھ میں، یہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں سمجھ میں آتا، کہتے جی ہماری سمجھ میں نہیں تو حدیث تم کیا سمجھ سکتے، اتنی کھلی ہوئی حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔
بلہم کل انعام بلہم اضل، یہ جانور ہیں اور بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مجھے عقل میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خبردار سن لو، جو لوگ گزرے ہیں تم سے پہلے انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس کام سے تم کو منع کرتا ہوں۔ کس کی روایت ہے یہ؟ صحیح مسلم کی، راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی سچی روایت، پھر بھی یہ مشرک جو ہے قبروں کا پرستار پجاری بھیڑا ہوا۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ مردہ ہیں، زندہ، اس پوائنٹ کے اوپر ذرا میں تھوڑا ٹائم لوں گا، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ بلکہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور ان کو یہاں تک معلوم نہیں کہ انہیں زندہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ صاف بتلا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے، یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نہ تو بت ہو سکتے ہیں، غور سے سننا میری بات کو، نہ تو وہ بت ہو سکتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ جس بت کی جن لوگوں کی تردید کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہ تو بت ہو سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے ہو سکتے ہیں، بلکہ اس آیت کریمہ سے مراد صاف صاف قبر والے ہیں، قبر والے ہیں۔ کیونکہ وہ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ تو وہ لکڑی کے بت ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے شیطان ہو سکتے ہیں۔ صاف صاف اس سے مراد جو ہے قبر والے ہیں، کیونکہ شیطان اور فرشتے تو زندہ ہیں، شیطان اور فرشتے تو زندہ ہیں، اور رب یہ کہتا ہے کہ اموات غیر احیاء، وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطان اور فرشتے تو اس سے نکل گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے لکڑی کے بت، پتھر کے بت نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی اور پتھر کو دوبارہ اٹھایا جانا یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو زندہ کر کے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ تو خود مردہ ہے، اور پھر زندہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا محالہ وما یشعرون ایان یبعثون سے مراد کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیکن انہیں خبر نہیں ہے۔ اس سے مراد انبیاء، شہداء، بزرگان دین اور دوسرے متقی انسان بھی ہو سکتے ہیں جن کو ان کے معتقدین نے، ان کے ماننے والوں نے دستگیر، پیران پیر، داتا گنج بخش، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر کے حاجت روائی کے لیے پکارنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبروں سے، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس سے مراد یہ قبر پرست لوگ ہیں، اور اس زمانے میں قبروں کی پوجا ہوتی تھی۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ملک عرب میں جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں اور جن آیات سے آپ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے مراد قبر پرست ہیں، ان پیروں، شہیدوں، ولیوں کے لیے جہاں کر رہے ہیں آپ یہ دلیل، وہاں اس طرح کے معبود تو نہیں پائے جاتے تھے، ملک عرب میں اس طرح کے معبود تو نہیں پائے جاتے تھے، پھر آپ اس آیت سے کیوں دلیل پکڑتے ہیں؟ ایسا کہنے والا جاہل ہے، ایسا کہنے والا جاہل ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، اس کو سیرت کا پتہ نہیں، سیرت نبی کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ عرب میں متعدد قبائل موجود تھے، متعدد قبائل موجود تھے، مثلا ربیہ، غسان، کلب، تغلب، قضاء، کنانہ، حرف، کعب،
وغیرہ وغیرہ یہ قبیلے پائے جاتے تھے، اور ان میں یہودی اور نصرانی بھی پائے جاتے تھے، ان میں یہودی اور نصرانی بھی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب کے لوگ انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو پوجتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ قبیلے موجود تھے، ان میں یہودی اور نصرانی بھی تھے جو اپنے پیروں کی، ولیوں کی، نبیوں کی پوجا کرتے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ کے بہت سے معبود تھے، ان میں بھی ان کے بہت سے معبود گزرے ہوئے انسان ہی تو تھے جنہیں بعد میں ان کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قوم نوح کے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ یہ 5 پنجتن پاک تھے، یہ 5 پنجتن، آج بھی 5 پنجتن پاک کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچیں آپ کی پہلے نہیں تھے، پہلے بھی تھے، قرآن میں پہلے بھی 5 پنجتن پاک تھے، آج بھی یہ 5 پنجتن پاک، تب رہا نام بدل دیا گیا ہے۔ یہ 5 پنجتن پاک تھے اور یہ سب اولیاء اللہ تھے۔ یہ سب کون تھے؟ صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، جنہیں بعد کے لوگوں نے خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ بعض ان کی قبروں کو پوجنے لگے اور بعض ان کے مجسمے اور بت بنا کر ان سے وابستہ ہو گئے۔ عرب میں بھی ان کی خوب پوجا ہو رہی تھی۔ عن ابن عباس فی قولہ تعالی وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق نصرا، سورہ نوح آیت نمبر 23۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں نے کہا، نوح کے ماننے والوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، لوگوں یہ نوح جو بلا رہا ہے نا اللہ کی طرف، اس کی بات پہ نہ آنا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودن، اور نہ چھوڑنا ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، یہ 5 کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان ہؤلاء كانوا قوما صالحین فی قوم نوح، یہ وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے قوم نوح میں، قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ فلما ماتوا، تو جب یہ مر گئے، اکفوا علی قبورہم، اکفوا علی قبورہم، ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، ان کی قبروں کے مجاور بن گئے۔ ثم صوروا تماثیلہم، پھر شیطان نے آ کر کے ان کو یہ فکرہ دیا کہ ان کی شکلیں بناؤ، انہوں نے ان کی فوٹو بنائے، ان کے بت بنائے، مورتیاں بنائیں۔ ثم صارت هذه الاوثان في قبائل العرب، پھر یہ بت جو ہے پورے قبائل عرب میں تقسیم ہو گئے اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہی بات قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی کہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، کہ لوگوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر کے ان غیر اللہ کو پکارتے ہو، عباد امثالكم، تمہاری طرح وہ بھی ایک بندے ہیں، تمہاری طرح وہ بھی بندے اور ہمارے غلام تھے، فادعوهم، تو ذرا پکارو ان کو، فلیستجیبوا، دیکھتے ہیں وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری پکار کے اوپر وہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، بتاؤ۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان معلوم ہوا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا، نعرہ قادری یا غوث المدد، اور نعرہ چشتی یا خواجہ غریب نواز، نعرہ مجددی، یہ جتنے بھی نعرے ہیں یہ مسلمانوں کے نعرے، یہ مسلمانوں کے نعرے نہیں ہیں، یہ کافر و مشرک کے نعرے ہیں، یہ کافر و مشرک کے نعرے ہیں۔ مسلمان کا تو صرف ایک ہی نعرہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ نعرہ ہے جس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، یہ وہ نعرہ ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لگایا، یہی وہ نعرہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، مجاہدین کا تھا، محدثین کا تھا، ائمہ رحمہم اللہ کا تھا۔ یہ جو نعرے ہیں یہ کافر و مشرک کے نعرے ہیں، یہ مسلمانوں کے نعرے نہیں ہو سکتے۔ اور آج اس امت کے اوپر نگاہ دوڑائیے تو بے یہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ کہیں کوئی قبر کی پوجا ہو رہی ہے جس پر مخلوق خدا سجدے کر رہی ہے، تو کہیں آستانہ ہے جس کی چوکھٹ پر جبوسائی کی جا رہی ہے، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث، کسی کو مشکل کشا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور وہ گھر جہاں پیشانیوں کو جھکنا چاہیے تھا، وہ گھر جہاں لوگوں کو آنا چاہیے تھا، خالی پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجدوں کے اندر کوئی جھانکنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ ذرا آپ دیکھو حاجی علی جا کر کے دیکھو، بھرے ہیں لڑکے، مرد، عورتیں، سب
اور حضرت جی کی ملانی بھی جا رہی ہیں، پر مسجد میں نہیں آنی تھی، مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، مزاروں پہ جا سکتی ہیں، جاتی ہیں، باقاعدہ زیارت ہوتی ہے۔ اور اب اگر اس بات پر، اس شرک پر اس مالک کا غصہ اس امت پر نہ بھڑکے تو اور کیا ہوگی؟ اس امت کے اوپر اس کا غصہ بھڑکتا ہے تو پھر قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، چاہے جیسے فسادات ہو، کہیں بھی ہوں، مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، ان کی کوئی ان کے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو اٹھتی ہے، ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، تو سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت کس بات سے ہے؟ اس بات سے نہیں ہے کہ تم چوری زناکاری بدکاری کر رہے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس بات سے ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا جائے۔ اسی بات کو پروردگار نے کہیں ظلم عظیم فرمایا ہے، اسی بات کو، اسی شرک کو اللہ رب العزت کہیں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں شرک یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی بات کو کہیں پروردگار نے گالی سے تعبیر کیا ہے کہ ابن آدم شتمنی، رواہ البخاری، کہ ابن آدم شرک کر کے مجھے گالیاں دیتا ہے۔ شرک کر کے مشرکو ذرا سوچو، رب کو گالی دیتے ہو، اور رب کو گالی دینے والا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کو گالی دے تو کافر ہے، ان کی شان میں توہین کرو تو کافر ہے، اور یہ تو نبی اللہ کو گالی دیتا ہے، شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، شرک کر کے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ جو شخص شرک کر کے بلا توبہ مر جائے، پروردگار اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام کیا ہے، اور دوسرا مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تیسرا وما للظالمین من انصار، اور یہ جو ظالم مشرک ہے نا، ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا، کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکتا۔ یہ چلاتے رہے دنیا میں یا باتا گنج ہجویری یا غوث پاک یا خدا کی قدم، قیامت میں لات مار کے یہ اولیاء کرام ان کو بھگائیں گے۔ اور میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ یہ پکے دشمن ہے بزرگان دین کے، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، جن کی ہڈیاں بیچ کر کے یہ مردود قبر بنا کر کے کھاتے ہیں، ان کے نام پر پیٹ بھرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے مزید اس کی تفصیل میں آ رہا ہوں، اور احادیث کی روشنی میں سب کچھ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو شرک کی اس غلاظت اور گندگی سے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، نجس، انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا مشرک جو ہے پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے وہ۔ تو اللہ اس غلاظت سے، گندگی سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تمام قسم کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات اور اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت، ہماری خیر و بھلائی کے لیے پیغمبر آخر الزمان نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، قبل ازیں کی میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور آگے بڑھوں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، بھلا اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے،
اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارے بھلا اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہے؟ حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ البتہ قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پجاریوں کی حرکات سے ان کو باخبر کیا جائے گا، تو یہ اللہ کے اولیاء یا یہ اللہ کے دوست ان کے اپنے پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے، ان کے اپنے پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی پوجا پاٹ کا سختی کے ساتھ انکار کر دیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6۔ حضرات سامعین کرام اور بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے بتلایا تھا کہ سابقہ امتوں کو زیادہ تر شرک کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا۔ پچھلی امتوں کو جو تباہ اور برباد کیا گیا اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ زیادہ تر مشرک تھے، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ پچھلی امتوں کو شرک کی لعنت میں مبتلا کرنے میں زیادہ تر حصہ قبروں کا رہا ہے، بہت بڑا حصہ قبروں کا رہا، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو شرک سے جتنی نفرت ہے، شرک سے جتنا بغض ہے، اس قدر نفرت کسی اور برائی سے نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندے۔ آج بھی جس موضوع کے اوپر میں تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اس موضوع کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ وہی موضوع ہمارا قبروں کی پوجا ہی ہے۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں چند حقائق ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بغیر ہماتن گوش ہو کر کے میری ان باتوں کو سنیں اور اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو میری باتوں کے اوپر لگائیں اور چلیں۔ انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ مسئلے کے ہر مسئلے کو اس سلسلے میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو گمراہ کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ میں آج مسئلے کو سمجھا کے ہی سانس لوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام یہ عقیدہ اور عمل سے عبارت ہے، عقیدہ اور عمل سے عبارت ہے، اور سب سے بڑی اہمیت عقیدے کی ہے کہ آپ کے دلی افکار کیا ہیں، آپ کے دلی خیالات کیا ہیں، اور پھر آپ کا عمل کس قسم کا ہے۔ اور چونکہ عقیدہ جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ عقیدہ سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تفسیر القیم، قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ، شیطان کا سب سے پہلا وار وہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وار کس پر ہوتا ہے؟ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس انسان کو کافر بنا دوں، مشرک بنا دوں، بدعتی بنا دوں۔ اس کے دل میں
کچھ ایسے عقائد پیدا کر دوں، کچھ ایسے خیالات اور افکار پیدا کر دوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور پھر اگر یہ شیطان اپنی اس چال میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان کو مشرک بنا دیتا ہے یا بدعتی بنا دیتا ہے، تو پھر شیطان اس انسان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس انسان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میاں اب ہر سال حج کرو، نمازیں پڑھو، تسبیحات ڈھکیلو، نوافل پڑھو، صدقے اور خیرات کرو، زکات دو، روزے رکھو، ہم تمہیں چھیڑنے نہیں آئیں گے، ہم تمہیں چھیڑنے کیوں؟ اس لیے کہ جو اساس اور بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے ان تمام اعمال صالحہ کی، عبادات کی، اس کو تو وہ برباد کر چکا ہے، اس کو وہ برباد کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تمہارے اعمال میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، راتوں کو اٹھو، تہجد ادا کرو، نوافل پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن جب ایمان اور عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے، جب ایمان اور عقیدہ مجروح ہو گیا، برباد ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو اب کسی کام کے یہ اعمال نہیں رہتے، ان کا کوئی بھی فائدہ اللہ رب العزت کے ہاں نہیں رہتا ہے، چاہے نماز کے اتنے بڑے بڑے گھٹے اس کی پیشانی پہ پڑے، کوئی فائدہ ان اعمال کا انسان کے پاس اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ لمبی لمبی داڑھی والے، لمبے لمبے چگے جبے اور ٹوپیاں، لمبی لمبی سجا، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ شخص مشرک ہے، تو وہ سب سے بڑا پکا مشرک ہے، اللہ کے ہاں اس کی نہ نماز مقبول ہے، نہ اس کے روزے مقبول ہیں، کوئی بھی عمل اس کے ہاں اللہ کے ہاں نہیں مقبول۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 23، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ڈھیروں کی شکل میں نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ہم ان کی نیکیوں کو ایک ہی پھونک میں اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کو ایک ہی پھونک میں اڑا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یوم۔ لیکن جب ایمان اور عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے، جب ایمان اور عقیدہ مجروح ہو گیا، برباد ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو اب کسی کام کے یہ اعمال نہیں رہتے، ان کا کوئی بھی فائدہ اللہ رب العزت کے ہاں نہیں رہتا ہے، چاہے نماز کے اتنے بڑے بڑے گھٹے اس کی پیشانی پہ پڑے، کوئی فائدہ ان اعمال کا انسان کے پاس اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ لمبی لمبی داڑھی والے، لمبے لمبے چگے جبے اور ٹوپیاں، لمبی لمبی سجا، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ شخص مشرک ہے، تو وہ سب سے بڑا پکا مشرک ہے، اللہ کے ہاں اس کی نہ نماز مقبول ہے، نہ اس کے روزے مقبول ہیں، کوئی بھی عمل اس کے ہاں اللہ کے ہاں نہیں مقبول۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 23، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ڈھیروں کی شکل میں نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ہم ان کی نیکیوں کو ایک ہی پھونک میں اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کو ایک ہی پھونک میں اڑا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ کچھ لوگ اتنے عمل کرنے والے ہیں، اتنے عمل کرنے والے ہیں کہ وہ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، ناصبہ بے پناہ عمل کرتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تصلیٰ نارا حامیہ۔ ایسے لوگ قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکیل دیے جائیں گے، حالانکہ عمل ہے، عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکات ہیں، لیکن ان نیک اعمال کی جو قبولیت ہے وہ عقیدے کی صحت پر مبنی ہے،
عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ اعمال مقبول ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ اعمال مقبول نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے دل کو پہلے دیکھتا ہے اور اس کا عمل بعد میں دیکھتا ہے، اور اسی بات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت، وَلَٰكِن يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رواہ مسلم۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو پہلے دیکھتا ہے پھر اعمال کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح یہ پہلا قدم ہونا چاہیے، عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی درستگی، عقیدے کی صحت یہ پہلا قدم ہے۔ اس معاملے میں دین اسلام نے کوئی لچک نہیں رکھی ہے اور نہ ہی کسی مصلحت سے کام لینا سکھایا گیا۔ عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، اس میں کوئی لچک نہیں، مصلحت پسندی نہ ہو، کسی قسم کا سمجھوتا بھی نہ ہو، کوئی اس میں اضطراب بھی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، اس میں ٹھوس عقیدہ درکار ہے، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے۔ دین اسلام کو عقیدہ کے معاملے میں ذرہ برابر بھی انحراف، ذرہ برابر بھی کجی، ٹیڑھا پن یا کمی اسلام کو برداشت نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی سمجھوتا اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر کوئی مصلحت، کچھ بھی نہیں، بلکہ عقیدہ صاف اور ستھرا اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قبروں کی عبادت، قبروں کی پوجا، ان مزاروں کے اوپر میلے اور عرس لگانا، اس کے سجدے اور طواف کرنا، اس پہ چراغاں اگر بتیاں جلانا، وہاں مرغے بکرے ذبح کرنا، ان کے اوپر شیرنیاں، مٹھائیاں، سندل، چادر وغیرہ چڑھانا، پھول اور پتیاں، چادر اور گاگر لے کے جانا، اسے پختہ کرنا، ان کے اوپر گنبد بنوانا، وہاں جا کر ان سے فریادیں کرنا، ان کے ناموں کی دہائیاں دینا، یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہوتی ہے سراسر یہ اسلامی عقیدے کے خلاف اور سراسر یہ شرک اور حرام۔ ایسا کرنے والا سراسر مشرک اور کافر ہے، نہ اس کی نماز مقبول ہے اور نہ ہی اس کے روزے مقبول ہیں، نہ اس کی زکات مقبول ہے اور نہ ہی اس کے حج مقبول ہیں اور نہ ہی اس کے عمرے، یہ سارے کے سارے سب رائے گاں اور بیکار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ معاملہ کنفرم ہے، کلیئر ہے، بات ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو سب سے پہلے صاف اور ستھرا کرو، اور ایسا کرنے والے اولیاء اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں صرف بتا دوں، آج نقطہ میں اس کو سمجھاؤں، ایسا جو کرتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر، یہ اولیاء اللہ کے دوست نہیں بلکہ یہ بزرگوں کے دشمن ہیں، یہ بزرگوں کے حقیقی دشمن ہیں۔ دشمن وہ نہیں ہے جو اولیاء اور صالحین کی صحیح پیروی کرتے ہیں، دشمن وہ نہیں ہے جو اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے دشمن وہ نہیں ہیں جو ان کے بتلائے ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، بلکہ ان کے دشمن وہ ہیں جو ان کی قبروں کے اوپر گنبد بنواتے ہیں، ان کے قبروں کو پختہ بنواتے ہیں، جو عرس اور میلے لگواتے ہیں، ان کے دشمن وہ ہیں جو بھجن اور قوالیاں گواتے ہیں، ان کے دشمن وہ ہیں جو مشکلات اور پریشانیوں میں ان کو پکارتے ہیں، ان بزرگوں کے دشمن وہ ہیں جو ان کے ناموں کی نظر و نیاز کر کے ان کو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اس بات کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، صاف صاف بیان کیا ہے، اور اس کو غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ بیچارے ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، صالحین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، بزرگان دین بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سب آئیں گے اور ان کو بتلایا جائے گا ایک لائن میں کھڑے ان پکارنے والوں کو کہ یہ وہ لوگ تھے جو تمہاری قبروں کی پوجا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تمہیں مصائب اور مشکلات کے وقت پکارا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عرس اور میلے لگاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری قبروں کو پختہ اور گنبد بنواتے تھے، تمہاری دہائیاں دیتے تھے، بتاؤ تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے تمام عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ یہ پکے دشمن ہوں گے، یہ جو پکارتے ہیں نا پکے دشمن ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ولیوں کے جو دشمن ہیں وہ لوگ ہیں جو ان کو
کو خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے قبروں کے اوپر تبرکات چڑھاتے ہیں، اور پھر ان کے ناموں کے پرشاد گبن کرتے ہیں، تبرکات کھاتے ہیں، وہ دشمن ہے۔ اور جو ولیوں کا دشمن ہو، جو صالحین کا دشمن ہو، جو اللہ کے دوست کا دشمن ہو، اس کے بارے میں حدیث قدسی آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو دشمنی کی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ مشرکین جو ہے نا قبروں کے، یہ اللہ کی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور ان کو بتلائے گا قیامت کے دن، ان کو بتلائے گا قیامت کے دن کہ یہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ پچھلی امتوں کو شرک کی لعنت میں مبتلا کرنے کا سب سے بڑا حصہ کیا تھا؟ کس کا تھا؟ قبروں کا حصہ تھا۔ یہ قبر جو تھی، یہی پچھلی امتوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع فرما دیا تھا۔ ابتدا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں کی زیارت، قبروں کے اوپر جانے سے کیا کیا تھا؟ قبروں سے میری مراد وہ مزارات نہیں ہیں، عام مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کی قبروں کی بھی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن جب ایمان اور عقیدہ ان صحابہ کے دلوں میں پختہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی، لیکن اس کے ساتھ پابندی لگا دی، اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہاں جاؤ تو کچھ مانگنے کے لیے نہ جاؤ، وہاں جاؤ تو کچھ کہنے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ وہاں جاؤ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، آخرت کو یاد کرنے کے لیے جاؤ، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی اور ابن ماجہ کی روایت، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت نهيتكم عن زیارت القبور، میں نے تم کو، میرے صحابہ، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اب اس کی زیارتیں کرو، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، اس لیے کہ قبروں کی زیارت، مقبروں کی زیارت یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ سبب کیا بتلایا؟ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وتذکر الموت، اور یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ اور واضح بات ہے، حدیث صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ قبرستان ہی آخرت کو یاد کرنے، موت کو یاد کرنے، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کا، یہ قبرستان ہی یہ موجود جگہ ہو سکتی ہے۔ وہاں جا کے دیکھو کہ کس طرح سے کیسے لوگ یہاں سوئے ہیں، سنگ مرمر سے تراشی ہوئی قبریں اور بلڈنگیں اور عمارتیں، سجائے گنبد، یہ آخرت نہیں یاد دلا سکتے، یہ آخرت نہیں یاد دلا سکتے۔ جہاں پھولوں کی برسات ہو رہی ہو، جہاں کی ہوائیں خوشبوؤں سے بوجھل ہو چکی ہوں، جہاں روشنی اور مخملی چادریں بچھی ہوں، جہاں کیڑے اور گلاب اور عطر اور سندل چھڑکے جا رہے ہوں، جہاں شیرنیاں اور مٹھائیاں، مرغ اور بریانیاں تقسیم ہو رہی ہوں، جہاں ایئر کنڈیشن اور قیمتی جھاڑ اور فانوس لگے ہوں، جہاں رنگ برنگے کپڑوں میں لپٹی ہوئی حسین اور جمیل دو چیزیں گھوم اور پھر رہی ہوں، جہاں پر بے پردہ اور بے حجاب عورتیں اور لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہوں، جہاں طبلے اور ڈھول کی تھاپ پر بجتی ہوئی پائلیں اور سریلی آوازوں کی لے پر ناچتی اور ڈانس کرتی ہوئی طوائفیں اور قوال رہتے ہوں، جہاں پر چرس اور بھنگ پیے جاتے ہوں، وہاں اللہ یاد آ سکتا ہے، وہاں آخرت یاد آ سکتی ہے، وہاں آخرت کی یاد قدم رکھ سکتی ہے، وہاں کسی کو موت یاد آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہاں تو دنیا داری ہے، وہاں تو سائلوں کی جھنکاریں ہیں، وہاں تو ڈھول اور تاشے کے طبلے کی تھاپ پر دنیا کی رنگینی یاد آتی ہے، وہاں تو لڑکیوں کے پیچھے یہ نوجوان بھاگتے پھرتے ہیں، وہاں اللہ نہیں یاد آ سکتا۔ وہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی یاد نہ ہو ایسی جگہ شیطان کی جگہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی جگہ، مومنوں کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور زبان نبوت نے قبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت اور جابر بن عبداللہ اس کے راوی قال نہا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کو پختہ کرنے سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں قبروں کو پختہ کرنے سے منع کرتا ہوں، اور اس بات سے بھی منع کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے، اور اس بات سے بھی منع کرتا ہوں کہ قبروں کے اوپر تم بیٹھو، اس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. آقا علیہ السلام آقا رحمت تو منع کر رہے ہیں، لیکن یہ آقا کی محبت کا جھوٹا دم بھرنے والا یہ منافق، یہ ایک طرف تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف تو نبی کی محبت کے یہ دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف منع کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مردود لوگ ہیں، مریم مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ لہابی لوگ ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے لوگ ہیں. دم بھرنے والا یہ منافق، یہ ایک طرف تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف تو نبی کی محبت کے یہ دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف منع کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مردود لوگ ہیں، مریم مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ لہابی لوگ ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے لوگ ہیں. ذرا ان سے پوچھو کہ ظالم تیری ان گالیوں سے کون کون ذات مجروح ہو رہی ہے؟ نبی نے منع کیا ہے قبروں کو پختہ بنوانے سے. آج نبی کے سچے عاشق، نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کرتے ہیں، تو انہیں مردود کہہ رہا ہے، تو انہیں مردود نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اس بکواس سے، اس کی اس ہردہ سرائی سے نبی کی ذات مبارکہ مجروح ہوتی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا تھا. تو نبی کو گالیاں دے رہا ہے، تو ان بندوں کو گالیاں نہیں دے رہا ہے، تو ان توحید پرندوں کو گالیاں نہیں دے رہا ہے، بلکہ تو ڈائریکٹلی طور پر تو نبی محترم کو گالیاں دے رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے قبروں کو پختہ نہیں بنوایا. اور جو نبی کو گالی دے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، گالی تو گالی ہے، نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا اسلام نے، قرآن نے اور سنت نے قتل مقرر کی ہے. تیری ان ہردہ سرائیوں سے تو قتل کا حقدار ہوا، تجھے قتل کر دیا جائے. اب اس کے اوپر بھی اگر تو اس دنیا کے اندر زندہ رہے تو تیری زندگی کے اوپر لعنت ہے، تیری زندگی کے اوپر لعنت ہے. تجھے حق نہیں ہے اس لیے زمین پر زندہ رہنے کا، کیونکہ تو نبی کا غدار ہے، تو نبی کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ولیوں کا دشمن ہے، بزرگوں کا دشمن ہے. تجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں کرتا. آج قبروں کی بات کرتے ہیں، آج قبروں کے سجاوٹوں کی بات کرتے ہیں، اس کے آرائش اور تزئین کی بات کرتے ہیں، سرور کائنات کی. اور آج سرور کائنات کی ایک حدیث، صرف ایک حدیث، 2 4 10 نہیں، بلکہ صرف ایک حدیث. اور اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کبھی چیلنج نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آج میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں کہ کوئی ضعیف حدیث، صحیح بھی نہیں، کوئی ضعیف حدیث نکال کے دکھا دو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور گنبد بنوانے کا حکم دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں خود منبر رسول سے خطبہ دینا چھوڑ دوں گا. ایک حدیث، اور وہ بھی صحیح نہیں، حسن نہیں، کوئی ضعیف حدیث لا کے دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث. اور یا ہم سے سن لو کہ جنہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے میرے مولا کی مہر نہ لگی، وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اور پھر دیکھو کہ نبی کی مہر کے ساتھ کس کس کی مہر ہے، سر محضر لگی ہوئی. ذرا تو صحیح اپنے داماد علی مرتضیٰ کو نبی کائنات نے حکم دے کے بھیجا کہ لا تدع تمثالا الا تمسك ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواہ مسلم کہ میں خدا کا رسول اور علی تو میرا رسول، میں خدا کا رسول اور علی تو میرا رسول. مجھ کو جبریل نے کہا اور میں نے تجھ کو کہا کہ جو قبر پختہ نظر آئے اس کو گرا دو، جو قبر پختہ نظر آئے اس کو ڈھا دو، جو صورت نظر آئے اس کو مٹا دو. تو اس کے جواب میں کچھ پیش تو کرے. ہم آج ہی سے تیرے مقبرے کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں. جواب تو نہیں اس کا، کچھ نہ تو صحیح. ادھر آ، دل پر ہنر آزمائے تو پیر آزمائے، جگر آزمائے، اس کے باوجود تو ہم کو گالیاں دیتا ہے، تو دیتا رہے، دے گالی، تاکہ قیامت کے دن جب شاہزادہ حوض کوثر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور شاید کوئی رکاوٹ بن نہ جائے، ہم نبی کے پاس جائیں
تو اس وقت ہم اپنے آقا سے کہیں، اپنے نبی سے کہیں کہ آقا یہ روک رہے ہیں، دیکھنا ہم نے تو زندگی میں تیرے لیے گالیاں سنی، ہم نے تو زندگی میں تیرے لیے گالیاں کھائی ہیں، لوگ ہم کو اپنی طرف بلاتے رہے اور ہم کائنات کو ساری کائنات چھوڑوا کے تیرا سب سکھاتے رہے۔ آقا یہ ہم کو گالیاں دیتے تھے، ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے یہ جرم کیا ہے، آؤ دلائل سے بات کرو، گالیوں سے نہیں، دلائل سے بات کرو، براہین سے بات کرو، گالی دے کر ابو جہل اور ابو لہب کے بھائی نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دعوت توحید پر ابو جہل اور ابو لہب نے بھی نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو گالیوں سے نمازا تھا، گالیاں دی تھی، اور آج تم بھی ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتا، جتنی بھی اونچی قبریں دیکھو سب کو برابر کر دو، سب کو ڈھا دو۔ اور میں کہتا ہوں دوستو کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی توحید و سنت کا متوالا، کوئی سچا عاشق رسول ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا تھا، اور آج اجمیری، بغدادی، جیلانی اور حجویری اور ان جیسے بتوں کو جو قبریں بنی ہوئی ہیں، ان بتوں کو توڑنے کے لیے اگر آج بھی کوئی اللہ کا سچا بندہ کھڑا ہو اور ہاتھ میں ہتھوڑا لے اور ان کتوں کو اور ان پختوں کو ڈھانے کے لیے وہ عزم اور ارادہ کرے، تو ہندو اور کافر تو کچھ نہیں بولیں گے، ہندو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن یہ پیٹ کے بھرنے والے مولوی، یہ سجادہ نشین، یہ لٹیرے جو چپ و دستار میں چھپے ہوئے توحید و سنت کے لٹیرے ہیں، نبی کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ شور مچانے لگیں گے، بلکہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، اور اگر موقع ملے گا تو قتل بھی کر دیں گے۔ یہی لٹیرے جو جب و دستار، کیوں بھائی، کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں گالیاں دے رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو قبروں کے ڈھانے کا حکم دیا تھا، تو تم ان کو کیوں مار رہے ہو؟ تب اس وقت اصلی چہرہ کھل کر کے آئے گا، تب اصلی شیطان کھول سے باہر نکلے گا۔ اٹھو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑا اٹھا کے، یا اجمیری یا بغدادی یا جتنے بھی قبریں ہیں، یا جتنے بھی ایبن شاہ، گیبن شاہ اور مخدوم شاہ، فلانے شاہ، سنجر شاہ، جتنی بھی قبریں ہیں، منزلوں سے پہلے ان منزلوں کو توڑ دو، خدا کی قسم شرک ختم ہو جائے گا اور مسلمان توحید خالص پر آ جائے گا۔ کیونکہ شیطان نے ان لوگوں کو قبروں کے اوپر جھکایا ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان متحد ہو، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں میں توحید کی دولت آئے۔ اس توحید کو مٹانے کی سازش کس نے کی تھی؟ وہی ابن سبا یہودی نے کی تھی۔ آج یہ قبروں کے پجاری ابن سبا کی اولاد ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کی قبروں کو پختہ بنوا کر کے ان کی عبادتیں کرنا شروع کی تھی، اور انہی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو اس قبر پرستی، مردہ پرستی کے اوپر لگا دیا اور ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو نہ تو نبی سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی تو اللہ سے کوئی محبت ہے، نہ ان کو قرآن سے کوئی عشق ہے، نہ ان کو کوئی نبی، نہ ان کو احادیث سے کوئی عشق ہے۔ اور اگر یہ مزاروں پہ ان کو جو ہے، ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ مزاروں پہ بنائے گئے قبے، یہ مزاروں پہ بنائی گئی گنبدیں، یہ مزاروں پہ ڈھول اور تاشے، یہ مزاروں کے اوپر عورتوں کے ازدحام، رنگیوں اور سوایتوں کی قوالیاں اور ان کے بھجن اور چراغ، اگر یہ تمام سب گل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی، ان کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، آمدنی کا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صرف ایک ٹائٹل ہے، ایک بہانہ ہے، جس کی آڑ میں یہ انعام کا شکار کرتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں، یہ اللہ کو مانتے نہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، نہ صالحین کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں۔ یہ صرف پیٹ کے پجاری ہیں جو بزرگوں کی ہڈیوں کو بیچ کر کے ان کی ہڈیوں پر اپنے قبروں کی تجارت کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں، صنم پتھر کے بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی۔ تم ہی بتاؤ کہ نہیں ہے کفر اگر یہ تو پھر کافری کیا ہے، نہیں ہے کفر اگر یہ تو کافری
کیا ہے. اور دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے پکے ان قبروں کے مجاور، ان قبروں کے جو ہے سجادہ نشین، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہیں اور اسلامی عقیدے اور اسلامی نظریات کے خلاف ہیں. کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر بھی تو گنبد بنا ہوا ہے، گنبد خضرا بنا ہوا ہے، آخر وہ کیوں بنا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ذرا مجھے تاریخ سے اور آگ پلٹ کر کے بتاؤ کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ گنبد خضرا تھا؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں یہ گنبد خضرا تھا؟ کیا حضرت عثمان کے زمانے میں یہ گنبد موجود تھا؟ کیا حضرت علی کے زمانے میں یہ گنبد تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کیا یہ گنبد تھا؟ بنو امیہ کے اندر یہ گنبد تھا؟ اگر جائز ہوتا تو پہلے سے ہوتا، اور ناجائز ہے اس لیے بعد میں اس کا وجود آیا ہوا ہے. اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ گنبد کی تاریخ کیا ہے. 7ویں صدی ہجری کے اندر 678 ہجری کے اندر منصور بن قلاوون صالحی جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک جنگلہ بنوایا تھا اور اسے حجرہ عائشہ کے اوپر رکھا تھا. 700 برس تک اس کے اوپر کوئی گنبد نہیں، اس کے اوپر کوئی عمارت نہیں. اس ذلیل حرکت کرنے والا یہ مصر کا بادشاہ تھا جس نے مشورہ دے کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمارت کے اوپر ایک جنگلہ بنوایا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا بیٹا آیا، اس نے اس جنگلے کو بلو کلر دیا. کیا کلر دیا؟ گنبد خضرا تو آج ترکیہ حکومت نے ہری پینٹنگ ماری ہوئی ہے، پہلے جو تھا وہ بلو کلر کے اندر وہ گنبد تھا. اٹھاؤ وفاء الوفا، بہت ناز کرتے ہو وفاء الوفا کے اوپر، اٹھاؤ گنبد خضرا کی تاریخ پڑھو. وفاء الوفا سہنودی کی جلد 2 صفحہ 608 اور مطبوعہ دارالکتب العلمیہ اس کے اس مسئلے کے اندر اٹھا کے دیکھو کہ وفاء الوفا نے صاحب وفاء الوفا نے کس طرح گنبد خضرا کی تاریخ بیان کی ہوئی ہے. تو یہ گنبد خضرا کی تاریخ ہے نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، بلکہ سن 678 ہجری کے اندر بعد میں 7ویں صدی ہجری کے اندر اس گنبد کی تعمیر کی گئی اور اس کے اوپر کلر پھیرا گیا. یہ تاریخ گنبد خضرا کی تاریخ ہے اور اس کی تاریخ سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں. بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کو دیکھ کر کے اپنے بزرگوں کے اوپر گنبد بناتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. اگر یہی سوچ لو کہ تم مردود نبی کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کی برابری کا دعویٰ کیا تم نے یا نہیں کیا؟ اور جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے. نبی کا برابر اس دنیا کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا نبی وہ ہے جو اللہ سے تو کم ہے مگر مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ کا مخلوق کا آقا بن کر کے تشریف لایا اور اللہ کا غلام بن کر کے تشریف لایا. میرا نبی تو وہ ہے. تو نبی کی گنبدوں کا تو دعویٰ کرتا ہے برابری ہونے کا، تو سب سے بڑا گستاخ رسول ہے. تو دوستوں اور بھائیوں اور سنو اور بڑے سنتراس سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو حنفی ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں رحمت اللہ علیہ. اس مردود کو اپنے کتابوں کی خبر نہیں. اٹھا شامی اور حنفی مسلک کے معتبر فقیہ علامہ شامی ہیں، اٹھاؤ ان کی کتاب. وہ اپنی کتاب شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ امل بنا علیہ فلم آرا من اختار جوازہ، کہ قبروں کے اوپر گنبد بنانا کس فرد نے جائز قرار دیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ حنفی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، جو اپنی فتاوی شامی کے اندر اس طرح کی بات لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ قبر پر کوئی عمارت مثلا گھر بنوانا، قبے بنوانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے لوگوں تمہارے لیے بھی منع ہے. ان بیچاروں کو پوچھو ان قبر کے پجاریوں سے کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم حنفی مسلک کے ہو تو پھر اپنے امام کا فتویٰ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں مانتے اپنے امام کے فتووں پر؟ عمل کرو اپنے امام کے فتووں پر اور چھوڑ دو ان گنبدوں کو اور چھوڑ دو ان مقبروں کو اور ان پختہ عمارتوں کو. لیکن نہیں، پھر دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو. ان کی روزی رکے گی، ان کی روزی روٹی بند ہوگی. اس لیے امام صاحب بھی سائر میں، امام صاحب بھی وہاں نظر نہیں آئیں گے. وہ تو صرف بیوقوف بنانے کے لیے یہ تمام سب باتیں کرتے ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسند احمد کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں. بہت قبروں کی زیارتوں کے لیے محترمہ کو بنا کے سنوار کے سجا کے ساڑی بلاؤز پہنا کے لپسٹک مار کے اور دوپٹہ لائے اور میلے کو کہا جا رہے جی آج اجمیر شریف جا رہے ہیں خواجہ گنج نواز کی زیارت کرنے، حج لینے کے لیے، حج کا ثواب کرنے کے لیے. کہا جا رہے جی داتا گنج حج لینے جا رہے ہیں، نیاز مانی تھی، چدر مانی تھی، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہو گیا. بڑے جاتے ہو، سنو اللہ کے رسول
वसल्लम का फरमान, अगर तुम्हें इश्क हो नबी से तो फिर मानो इन फरमूदात को, अगर नहीं इश्क है तो इनकार कर दो, तुम झूठे और मक्कार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो कब्रों की जियारत करने के लिए जाती है, और उन पर भी अल्लाह की लानत हो जो कब्रों पर मस्जिदें तामीर करते हैं, जो कब्रों पर इमारतें और गुंबद बनवाते हैं, और उन पर भी अल्लाह की लानत हो जो कब्रों के ऊपर चिराग जलाते हैं। और आज चिराग का रिवाज गया, आज तो 10-25 ट्यूबलाइटें जलाती हैं। अरे जिसकी कब्र में अंधेरा हो, तुम्हारे टिमटिमाते हुए मरकरी बिजली के बल्ब उसकी कब्र में उजाला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जिसकी कब्र में उजाला हो उसके तुम्हें टिमटिमाते हुए तारीख दियों की भी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने उजाला किया है तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, और जब अल्लाह ने अंधेरा किया है तो तुम्हारे टिमटिमाते हुए दिए कोई रोशनी नहीं पहुंचा सकते। ये कब्रों के पुजारी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक है, ये बिदअती हैं, ये लानती भी हैं। कब्रों पर इमारतें और मस्जिद भी बन रही हैं, चिराग भी जलाए जा रहे हैं, झाड़ू और फानूस और एयर कंडीशन लगवाए जा रहे हैं। एयर कंडीशन भी लगते हैं, जैसे कि अंदर जहन्नम की खिड़की खुली है और जहन्नम की हवा आ रही है, इसके ऊपर से एयर कंडीशन लगवा रहे नारायण, एयर कंडीशनर लगवाई जा रही, और औरतें भी बन समझ के लिपस्टिक मारकर जियारत करने के लिए जाती। ये मुर्दा फरक बना संवार के अपनी औरतों को ले भी जाते, बना संवार के लेके जाते। ये लोग लानती हैं, इन पर रब की फिटकार पड़ती है, ये रब की रहमत के दरवाजे से धिक्कारे हुए लोग हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर लानत भेजी है। आका फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, ऐ परवरदिगार मेरी कब्र को वसन बनने से, बुत बनने से महफूज रखियो, मेरी कब्र को वसन न बनने देना। और हमारे नबी की इस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल भी फरमा लिया, और बिहम्दिल्लाह कब्र शरीफ को तकवीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुपा दिया, कमरे के अंदर छुपा दिया। आपकी कब्र की परस्तिश अगर की जाती तो नऊज़ बिल्लाह वो भी बुत हो जाती, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि ला तजअल कब्री वसन युअबद, परवरदिगार मेरी कब्र को बुत न बनाने देना किसी को, अल्लाह ने छुपा दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फी मर्ज़िही लज़ी लम यकुन मिन्हु, उस बीमारी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफा न हुई और आप वफात पा गए, उस बीमारी में आपने इरशाद फरमाया, यानी अपने आखिरी जिंदगी के लम्हात में फरमाया, और आखिरी घड़ी जो होती है बड़ी कीमती होती है, उस घड़ी के ऊपर भी आका क्या फरमाते हैं, लानल्लाहु यहूद वन नसारा, लानल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो इन यहूद और नसारा के ऊपर जिन्होंने अपने नबियों की, अपने सालिहीन की, अपने बुजुर्गों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। हजरत आयशा फरमाती हैं, लौला ज़ाका लौ बरिज़ा कब्रुहु गैरानहु खशिया अन युत्तखज़ मस्जिदन, अगर कब्र को बुत बनाने का डर न होता और इस बात का डर न होता कि लोग कुछ जमाने में आएंगे यहूद और नसारा की मुसलमानों का लेबल लगा करके यहूद और नसारा के एजेंट होंगे और आके नबी की कब्र को पुख्ता बनवा के और उसके ऊपर पूजे पाठ ढोल ताशे भिड़े करेंगे, अगर इसका डर न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुलेआम आम कब्रिस्तान में होती। लेकिन इस बात का खतरा था, इसलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने नबी के कब्र की आज तक हिफाजत फरमाई है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगी। कब्र शरीफ बुत बनने से, इन बिदअतियों के हथकंडों से ये बहुत चीखते हैं, कहाँ पूरे हरमैन शरीफ कॉन्फ्रेंस, कहाँ पूरे हरमैन कॉन्फ्रेंस चिल्लाते हैं कि हरम को हमारे हवाले कर दो, आज इनके हवाले कर दो, जो लाके तमाशों को नचाते हैं ये मरदूद, जो आके वहां का भंगड़ा नचाए, चरस और भंगियां बेचे, ये लोग इनके हवाले। अल्लाह इनको कभी भी, अल्लाह कहते हैं कि बगदाद के ऊपर गोला गिरा तो फिर बहुत बुरा होगा। सऊदिया को चाहिए कि ये इराक जब वो गल्फ वार का मसला था, इंडिया में बड़ा लंबा चौड़ा झोंक हो रहा था, अगर बगदाद पर गोला गिरा तो हम सुन्नियों के सीने इतने हैं कि अमेरिका तेरे तोप ने उतनी गोलियां, कहाँ गया बगदाद पे गोला ही, रोसे पाक कहाँ गए, क्यों नहीं रोका उन गोलों को, क्यों नहीं रोका? 18,000 टन एक ही रात में खिला दिया गया था। कहाँ गए थे रोसे आदम, कहाँ गए थे, कहाँ सोए हुए थे? लेकिन नहीं, ये झूठ की कलई खुल गई, जमीन और रुसवा हुए, पुलिस के डंडों ने इनके दिमाग भी सही कर दिए, मर्दू ये बहुत चीखते हैं। और दोस्तों वक्त तो बहुत कम है, मैंने थोड़ी सी और भी तफसीर में लेके आया था, और आखिरी बात है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता था, और अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं। कब्रों के ये पुजारी जो है ना, इनसे अगर पूछो कि तुम गैरुल्लाह को क्यों पुकारते हो, जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं इनसे पूछो भाई तुम क्यों पुकारते हो, कहते हैं कि जनाब, उनसे पूछो कि क्या अल्लाह के सिवा भी कोई मुश्किल हल कर सकता है,
یہ کہیں گے نہیں، اللہ ہی مشکل حل کرتا ہے. تو اس سے پوچھو تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے کیوں غیروں کو پکارتے ہو؟ کیوں کہتے ہو یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا داتا گنج ہزوری، یا برہنہ پیر، یا گونگے پیر، یا کتے شاہ، یا بلی شاہ، یا فلانے شاہ؟ کیوں پکارتے ہو؟ کیا وجہ ہے پکارنے؟ کہیں گے یہ ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں، ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ سے. ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ روسیاں ہیں، خود بھی اقرار کرتے ہیں یہ بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، روسیاں ہیں، اور یقیناً روسیاں ہیں، دل گندا ہے، مشرک ہیں، اسی لیے ان کی ہمت بھی نہیں ہوتی اللہ کو پکارنے کی، ہے بھی اسی طرح. تو یقیناً خود بھی اقرار کرتے، اس لیے ہم ان بزرگوں کو پکارتے ہیں. ان سے کہو یہی عقیدہ تو کفار اور مشرکین کا بھی تھا کہ اپنے بتوں کو یہ اسی عقیدے سے کہتے تھے مانا ابھی تو اللہ کے دل کا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہے رب کی بارگاہ. تو پھر تم نے اور ان کافروں میں کیا فرق؟ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے سب کو کافر کہنے کی؟ میرے پاس نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سرٹیفکیٹ ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ ایک ادنا سا مخلوق ہوں رب العزت کا، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ، میرے پاس نہیں سرٹیفکیٹ ہے، اللہ رسول کے فرمان میں سرٹیفکیٹ ہے. اب ان سے پوچھو کہ ٹھیک ہے بھیا یہ بات بتلاؤ کہ ایک آدمی مشکل کا سامنا ہے، ایک آدمی کو مشکل کا، بڑی غور سے یہ پوائنٹ سنیے، ایک آدمی کو مشکل کا سامنا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے. جیسے تم پکارتے ہو یا غوث المدد یا خواجہ غریب نواز، ایسی ہی کسی ہستی کو وہ بندہ پکارنا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے یہ لوگ جو پکارتے ہیں اسی عقیدے سے پکارتے ہیں نا کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے مددگار ہیں. ایسے ہی وہ دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل دور کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان ہزاروں میل کی دوری پہ، ایک پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں، ہزاروں میل کی دوری پر وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد، کیا وہ اس ہزاروں میل کی دوری پر پکارنے والے کی پکار کو سن سکتا ہے؟ پوچھو، تم سن سکتا ہے؟ یہ صفت سمیع و بصیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں سب کی پکار کو سنتا ہوں، میں سب کی آواز کو سنتا ہوں، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں. میری نظروں سے ہر چیز واضح ہے، میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور بالفرض نمبر 2، بالفرض اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بزرگ یا وہ ولی یا وہ پیر یا وہ مشکل کشا اتنے فاصلے پر آواز سن سکتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے یا نہیں؟ مثلا سرائکی والا سرائکی زبان میں، سندھی والا سندھی زبان میں اپنی مشکلات کو پیش کرے گا، پنجاب والا پنجابی زبان میں پکارے گا، انگریز والا انگریزی میں پکارے گا، پٹھان پشتو میں پکارے گا، یا کیرلا والا کیرلا کی زبان میں پکارے گا، بنگلہ دیشی بنگلہ زبان میں پکارے گا، کنڑ کرناٹک والا کنڑ زبان میں پکارے گا، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں پکارے گا، جرمنی والا جرمن میں پکارے گا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ بابا، کیا وہ پیر، کیا وہ شخص، کیا وہ مشکل کشا ہر زبان کو سمجھتا تھا یا ہر زبان کو وہ سمجھنا ہے؟ اور اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے، نمبر 3، اگر یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ وہ ہستی ہر زبان سے واقف ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک منٹ میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کریں تو کیا وہ ان سب کی مشکلات اسی لمحے ایک منٹ میں سن اور سمجھ لے گا یا اس کے لیے لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ سوال یہی ہے کہ ایک منٹ میں، ایک لمحے میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا فلانے پیر، یا فلانے بابا، یا پکارتے ہیں ایک لمحے میں، تو کیا ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی آواز کو، ہر ایک کی فریاد کو وہ ایک بیگ اسی ایک لمحے میں سن لے گا یا اس کے لیے لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ نمبر 4، کیا اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا ہے؟ اور اگر کبھی نیند آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جبکہ وہ سو نہ رہا ہو، تاکہ جب وہ جاگے جبھی ہم اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کریں. سو رہا ہو تو پھر کیا فائدہ پیش کریں؟ یا وہ ہمیشہ سوتا ہے، کیا وہ سونے میں بھی سب کی چنتا رہتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے، ایک شخص گونگا ہے یا ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے کہ اس کا گلا نہیں کھل رہا، اس کا گلا بند ہو چکا ہے. اگر وہ دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، ظاہر ہے وہ بھی موج پاک کو ماننے والا ہے، داتا گنج ہزوری فلانے بابا فلانے، اگر وہ دل میں اپنی مشکلات پیش کر رہا ہے کہ ڈوب رہا ہے دل میں تیرا بس بابا بچا لو، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وہ دل کی فریاد بھی سن لے گا؟ بتاؤ، قبروں کے پجاری بتاؤ، سنے گا؟ اللہ
اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اور دل سے باہر کرتے ہو سب کچھ کی خبر اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ گونگا کیا کرے گا بھائی بتاؤ؟ نمبر 7 انسان کو، نمبر 6 انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام مشکلات اللہ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر غیر اللہ کے علاوہ جو مشکل کشا ہے وہ ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 7 اگر غیر اللہ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو تمام مشکل حل کرنے پر قادر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور یعنی اگر اللہ کے علاوہ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو تمام مشکل حل کرنے پر قادر نہیں تو ممکن ہے کہ کچھ بیڑا اللہ نے مشکلات سے حل کرنے کا اٹھایا ہو اور کچھ غیروں میں تقسیم کر دیا، صالحین اور بزرگوں کے اختیار میں دے دیا۔ ایسی صورت میں بھی ہمارے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سی مشکل اللہ حل کرنے پر قادر ہے اور کون سی مشکل یہ مخلوق جو مشکل کشا تمہارا ہے یہ حل کرنے پر قادر ہے، تاکہ مانگنے والا اپنی مشکل اسی کے سامنے پیش کرے جو مشکل حل کرنے پر قادر ہو۔ اور نمبر 8 ایک اور سوال ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل کو دور کر سکتی ہے کیا وہ مشکل کو میں ڈال بھی سکتی ہے؟ کیا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے، یا اس کی ڈیوٹی صرف حل کرنے پر، اس کی ڈیوٹی صرف حل کرنے پر ہے؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل میں ڈالنے والا کون ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مشکل کچھ صرف مشکلوں کو حل کرنے والا ہے تو مشکل میں ڈالنے والا کون؟ ظاہر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اگر سوال ایک اور ہے کہ اگر اللہ مشکل ڈالنے پر مصر ہو کہ نہیں میں مشکل میں ڈالوں گا اس بندے کو، اور وہ مشکل کچھ مشکل کو حل کرنے پر اڑا ہوا ہو تو دونوں میں کون جیتے گا؟ کون اپنا فیصلہ واپس لے گا؟ بتاؤ ذرا۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کسی بھی نیک یا گنہگار آدمی کا اگر جنازہ پڑھنا ہو تو مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ کو پکارا جائے یا ان باباؤں کو پکارا جائے؟ جب بخشش کرانے کے لیے بھائی، کیونکہ وسیلہ ہے نا، وسیلہ لینا ہے نا، تو جو جنازہ پڑھتے ہیں کسی پرہیزگار کی یا گنہگار کی تو اس کو بخشش کر کے مانگنے کے لیے بابا سے بزرگوں کو پکارا جائے یا اللہ کو پکارا جائے؟ یہ بتاؤ، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک ذی شعور انسان ان کے اوپر سوچتا ہے، اور اس کو ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو غیروں کو پکارتے ہیں، مردوں کو یا زندوں کو مشکلات اور مسائل کا دور کرنے والا مانتے ہیں، آخر وہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان میں اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اور میرے تمام خطبوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دوستو یہ تمام سب طریقے قبر پرستی اور یہ تمام سب جو کچھ میں نے بتایا ان کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرک باللہ ہے، یہ سراسر حرام ہے، اس کے اندر بدعات بھی ہیں، حرام بھی ہیں، شرک بھی ہیں۔ ان تمام سب سے توبہ کرو، اللہ سے رو گڑاؤ، اور ان تمام سب سے یہ اس لیے سختی سے میں بول رہا ہوں کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ اہم ہے۔ یہ اگر صحیح ہے تو آپ کے اعمال بھی صحیح ہیں، اگر یہ درست نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد اور بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے ان بلیات سے، ان فلیب سے اور ان ناپاکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ شر البریہ ہے، دنیا کا بدترین مخلوق ہے۔ پروردگار نے قرآن پاک میں فرمایا کہ موحدین جو ہیں وہ خیر البریہ ہیں، دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور مشرکین کو پروردگار نے شر البریہ، سب سورہ بینہ اٹھا کے دیکھو، شر البریہ دنیا کی مخلوق، بدترین مخلوق۔ پیخانے میں جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، خنزیر بھی تو ان تمام مخلوقات سے مشرک جو ہوتا ہے وہ ان سے بھی بدتر ہوتا ہے، پلید اور ناپاک ہوتا ہے۔ یہ قرآن اٹھا کے دیکھو، سورہ بینہ اٹھا کے دیکھو، آیت نمبر تقریباً 5 یا 6 ایسے ہی ہے، آپ لاسٹ میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام ناپاکیوں سے، غلاظتوں سے، ان تمام سب شرک، بدعات، خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔